یہ امریکن فرم یا امریکن لابی کے ہائر کرنے کے حوالے سے کوئی خبر آپ اس پہ کیا کہے گا؟ چونکہ ظاہر آپ کا ایکسپوجر آپ سے زیادہ ایکسپوجر کس کا رہا ہوگا فورن افیئرز اور اس سارے معاملات میں کہ تھا پاکستان تحریک انصاف نے کوئی لابی. ابھی آپ اس کو ایک معمول کی ایکٹیویٹی کہیں گے جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں؟ چونکہ میں ازیوم کرتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی سیاسی مخالف یہ کرتا تو آپ کی جماعت کے بہت سارے لوگ اس کا پورا ایک نیریٹو بناتے ہیں کہ دیکھو یہ امریکہ کی نظر میں خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے دیکھو ڈالر لگاتے ہیں، اس لیے یہ کرتے ہیں وہ آپ کہیے گا اس پہ؟ نہیں، کون سی فرم کوئی نئی فرم انہوں نے انگیج کی ہے؟ کوئی اس طرح کی جو خبریں آئیں آپ اس پہ بتائیے کہ اس میں آپ کی ہے اطلاع کہ جناب تحریک انصاف نے آپ کے سیاسی مخالفین کا؟ جی نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں لابیز ہوتے ہیں اور وہ اوپینین کو ہموار کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو ہائر کیا ہے. نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا. پیپلز پارٹی جب برتر اقتدار تھیں تو مارک سیگل صاحب کو انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا، تو وہ لابی کا کام کرتے تھے. یہ میرا جو ایگزیکٹلی پس منظر تھا نا وہ یہ تھا کہ حسین حقانی صاحب نے یہ شیئر کی ہے پرایا کنسلٹنٹ کے، جس میں پی ٹی آئی یو ایس اے از نیمڈ ایز اے کلائنٹ اور پاریا کنسلٹنٹ جناب ان دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہے. وہ اس میں میں عرض کروں اس میں فورن آفس میں یا میرے علم میں یہ نہیں تھا. حسین حقانی صاحب کا میں جانتا ہوں، ہم نے اکٹھے کام بھی کیا ہے. اس کے بارے میں ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں نا، ان کی خاص رائے تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی اتنی عمدہ رائے نہیں تھی. اب یک لخت ان کو باجوہ صاحب نے ہائر کر لیا، اور کس مقصد کے لیے کیا، کہاں میٹنگز ہوئیں، دبئی میں ہوئیں، کیوں ہوئیں، مقاصد کیا تھے. جی یہ باجوہ صاحب نے باجوہ صاحب نے ان کو کس کیپیسٹی میں یعنی کیا ہائر کیا تھا ایگزیکٹلی، کس چیز کے لیے؟ آئی تھنک اپنے نقطہ نظر کو لابی کرنے کے لیے، اپنے لیے جگہ بنانے کے لیے. یعنی پاکستان کے نقطہ نظر کو پروموٹ کرنے کے لیے امریکہ باجوہ صاحب نے ہائر کیا تھا؟ ہو سکتا ہے، کہا یہی گیا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ اپنی پروجیکشن بھی درکار ہو ذاتی حوالے سے. اور اس کا انہوں نے کیا فائدہ اٹھانا تھا باجوہ صاحب نے؟ چونکہ تو ٹینڈر ختم ہو رہا تھا ایک زمانے میں. آپ ایک زمانے میں تھا نا کہ نہیں، ایک زمانے میں تو یہ بھی تھا نا کہ ٹائم بھی ختم ہو رہا تھا اور ایکسٹینشن کی گفتگو بھی چل رہی تھی. ابھی موجودہ گورنمنٹ کے ابھی جب ان کی جب ٹینیور ایکسپائر ہوا ہے تب کی اس وقت کی بات کر رہے ہیں. آلرائٹ، ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، اگین موونگ فارورڈ، یہ لنڈن پلان کے حوالے سے کچھ مزید شنید آپ کو ہوئی کہ کیا ہے اور کیا معاملہ ہے؟ کچھ آپ کو مزید اطلاع ملی کوئی؟ اس کی آپ ایک شکل دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو آج پی ٹی آئی کو کرش کرنے کا ایک منصوبہ آپ کو عملی شکل اوڑھتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، یہی لندن پلان کا ایک حصہ ہے، جز ہے. اس پلان کے کردار کون ہے شاہ صاحب لندن پلان کے؟ ابھی فی الحال میں اتنا ہی کہتا ہوں، وقت کے ساتھ اور چیزیں نمایاں ہوں گی، اور ذرا انتظار کیجیے. اس پہ خالی ایک آخری معصومانہ سوال، اس کے مرکزی کردار جو ہیں، اس کے کرداروں کا احاطہ سویلینز تک ہی محدود ہے یا اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں؟ اچھا، آپ کے سوالوں میں سب کچھ ہوتا ہے، معصومیت نہیں ہوتی. اچھا، میں اس سوال کا یہی جواب ہے. اس سوال کا اسی پہ اکتفا کروں میں فی الحال. آپ کے تھوڑے کہے کو بہت جانوں میں فی الحال. فی الحال صحیح. اچھا شاہ صاحب، لیکن یہ بتائیے، زلم خلیل زاد جو کہ ظاہر ہے وہ امریکن سر، یہ وہ اگر ایک خاص رائے دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، تو اگین آپ اس کو احسن جانتے ہیں؟ یعنی ایک لمحے کو اگین آپ فرض کیجئے کہ آپ کے کوئی مخالف آپ کے کوئی سیاسی پارٹی ہے اور اس کے حق میں کوئی امریکن بیان جاری کر رہا ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یار دیکھو یہ دیکھو امریکن کے حق میں کیوں بول رہے ہیں، یہ تو امریکی ایجنٹ ہے؟ نہیں، سنیے، میری خیال میں اس کے بیان کو سمجھا نہیں جا رہا. اچھا، وہ کسی پارٹی کے لیے کسی پارٹی کے حق میں یہ خلاف بات نہیں کر رہے. وہ اپنا انالیسس پیش کر رہے ہیں ویزاوی پاکستان. وہ اس خطے سے پوری طرح آگاہ ہیں. پاکستان وہ آتے رہے ہیں، بڑا متواتر آتے رہے ہیں. جب افغانستان کا پیس پروسیس چل رہا تھا، ان کی عمران خان صاحب سے بھی کئی نشستیں ہوئیں، فورن آفس میں مجھ سے کئی نشستیں ہوئیں، اور ہم نے بہت سے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا.
وہ افغانستان کو بھی سمجھتے ہیں، ہمارے کلچر کو، رواج کو، اقدار کو پوری طرح سمجھتے ہیں، اور وہاں امریکن سسٹم کو بھی انہوں نے قریب سے دیکھا ہے اور اس پہ بڑا نمایاں انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ایک پرفیکٹ کرائسس جو ہے وہ جنم لے رہا ہے۔ اکنامک کرائسس آپ کے سامنے ہے، حکومت آئی تھی کہ اکانومی کو 6 ماہ میں سیدھا کر لیں گے، حالات بگڑ چکے ہیں، اکانومی مزید بگڑ چکی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکومت تو آٹا بانٹ رہی ہے نا، آٹا کی لائنوں میں اب شہادتیں ہو رہی ہیں اور جو لوگوں کی بے عزتی ہو رہی ہے اس کے علاوہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صنعت بند ہو رہی ہے اور ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، ریمیٹنسز گر گئی، ایکسپورٹس گر گئی، ایک بحرانی کیفیت ہے، مہنگائی عروج کو ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھا شاہد، یہ تو بالکل صحیح بات ہے، بہت ہی افسوسناک کربناک صورتحال ہے کہ اگر پولیٹیکل کرائسس، ہاں تو میں یعنی بالکل صحیح، لیکن اس پہ جب وہ کامنٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو اندرونی معاملات میں مداخلت گردانیں گے آپ اس کو، یا نہیں، یا ٹھیک ہے رائٹ اینی ون کین کامنٹ آن؟ نہیں، وہ ایک ایکسپرٹ کی اپنی اوپینین ہے، وہ ان کی رائے ہے، اس کا انالیسز ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں، ایک ان کا اپنا تجزیہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اکنامک کرائسس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک پولیٹیکل کرائسس ہے، ملک میں ایک گو کی کیفیت ہے۔ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ نے دیکھا نا کل کے واقعے کے بعد، تو کانسٹیٹیوشن کو دھکا لگ گیا، اور مجھے افسوس ہے کہ آج میں 23 مارچ کے دن پاکستان کے آئین کا ساتھ جو ہو رہا ہے وہ رونا رو رہا ہوں، اور یہ بڑا ایک تاریخی دن ہے، اور اس پر یہ رونا کاش ہم نہ رو رہے ہوتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خطے میں جو ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور ان کو اگر ملک میں افراتفری ہوتی ہے اور سیاسی انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو اس انارکک سچویشن میں ان کو سپیس ملے گی، ان آرگنائزیشنز کو جن کو دبانے میں، جن کو شکست دینے میں ہماری افواج نے ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے، ان کو دوبارہ سپیس مل جائے گی، اور پاکستان ایک ایسی مشکل سے دو چار ہو جائے گا جس کو سنبھالنا آسان نہیں ہوگا۔ ٹورڈز دی اینڈ شاہ صاحب، پھر آپ ریجن میں دیکھیں، ریجن میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں نا ریجن میں کتنی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ مت بھولیے کہ چین کا صدر کا دورہ روس، ماسکو، مت بھولیے ایران اور سعودی عرب جو کش بکش دوریاں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ، اور اس میں یہ ایک ڈپلومیٹک ریلیشنز کے آغاز کا ایک فیصلہ، مت بھولیے اسحاق ڈار کے بیان کو جو سینٹ کے فلور پہ انہوں نے دیا۔ ان سب چیزوں کو جب آپ ایک پہرائے میں دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک پرفیکٹ سٹارم دکھائی دیتا ہے، اور کل کے فیصلے نے اس میں اضافہ کیا ہے، کمی نہیں کی۔ سر ٹورڈز دی اینڈ کسی بھی لیول پہ کوئی بھی رابطہ ہے، یو بینگ دا وائس چیئرمین آف پارٹی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کا یا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کا ود دی کرنٹ اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک؟ جی نہیں، نہیں جی۔ خواہش ہے تحریک انصاف کی کیسا اگر آپ کا استوار ہو؟ خواہش ہے ملک سنبھلے، خواہش ہے کہ جتنے ادارے ہیں وہ اپنا کردار ادا کرے، اس میں عدلیہ کا رول ہے، سب سے بڑا چیلنج اس وقت عدلیہ کا ہے، اور سب سے بڑی توقع بھی عدلیہ سے ہے، ٹھیک ہے، ایگزیکٹو کا اپنا رول ہے، مقننہ کا اپنا رول ہے، اور سیکورٹی ایجنسیز کا اپنا رول ہے۔ رائٹ، تھینک یو ویری مچ سر۔